اور عزت کا انتہائی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری سعادت کے لیے، خوشبختی کے لیے اور اجر و ثواب کے خزانے سمیٹنے کے لیے ایسے دن بنائے جو بہت ہی افضل، عمدہ اور اعلیٰ ہیں، جن میں سے محرم کا مہینہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حرمات اور اس کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے جس میں چن چن کر اعمال صالحہ انجام دینے چاہیے اور گناہوں سے گریز کرنا چاہیے۔ من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس تعظیم کو اس کے دل کے تقویٰ کا ذریعہ بنا دے گا، اور اس تعظیم کی برکت سے اس کے دل کو تقویٰ سے، خشیت سے اور اپنے خوف سے بھر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسی تقویٰ پر قائم ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ نمودار ہونے والا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صوم شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس نسبت کی وجہ شریعت نے بیان نہیں کی اور بہت زیادہ فضیلت کی حامل۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ ہونے کا شرف مسجد حرام کو حاصل، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس گھر کی اللہ کی طرف نسبت ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، مگر شہر اللہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ پھر یہ اسلامی جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ حکمت یہی نظر آتی ہے کہ سال کے محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ حکمت یہی نظر آتی ہے کہ سال کے آغاز میں اگر اعمال صالحہ کی طرف توجہ دی جائے اور گناہوں سے حتی الوسعت گریز کی جائے تو یہ ایک اچھا آغاز شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت اس بہترین آغاز کی برکت سے باقی دنوں کو بھی سجا اور سنوار دے گا اور تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ اسلامی سال جو سن ہجری کے نام سے موسوم ہے، یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اور تدبر کا بہترین عکاس ہے۔ ہمارے اس تقویم کو، کیلنڈر کو، اسلامی تقویم کو ہجرت سے منسوب کرنا
یہ ان کی بہت بڑی بصیرت اور حسن تدبر کی علامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو سفر ہجرت ہے یہی در حقیقت اسلام کی نشأت اور غلبے کی تمہید بنا۔ جب انصار مدینہ چھپ کر مکہ پہنچے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت عقبہ معروف ہے، اس بیعت میں شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ جن شرائط پر چاہے آپ مدینہ آ جائیں ہم ان کو پورا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی شرط کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ اشترط علی ربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری شرط اپنے رب کے لیے ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر اللہ کا حکم آ گیا اور آپ نے ہجرت کی، صحابہ بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور یہاں دو قوموں کا اجتماع ہو گیا، مکہ کے مہاجرین کا اور مدینہ کے انصار کا۔ اللہ رب العزت نے اس اجتماع کو خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے ایمان قبول کر کے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور ہجرت بھی اس طرح کی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، بعض نے خونی رشتے توڑ دیے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا یا باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، تجارتیں چھوڑ دیں، اپنا مال چھوڑ دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے ہجرت کے لیے تو کفار قریش نے روک لیا کہ آپ نے جو کچھ کمایا، مکہ آ کر کمایا، ہنر ہم سے سیکھا، فن ہم سے سیکھا، اور ہمارے اس دیے ہوئے فن سے آپ نے تجارت کی اور مال کمایا، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صہیب رومی نے پوچھا کہ اگر میں وہ سارا مال آپ کو دے دوں تو پھر مجھے چھوڑ دو گے، راستہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے کی جو چوکھٹ ہے اس کے نیچے، کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے کی جو چوکھٹ ہے اس کے نیچے 9 اوقیہ سونا دفن ہے، جاؤ جا کر نکال لو، تم دنیا کے مال کے کتے ہو، وہ لے لو جا کر اور میرا راستہ چھوڑ دو، میرے اور میرے پیارے پیغمبر کے بیچ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو ایک بندہ گیا، جا کر وہ جگہ کھودی اور واقعتاً 9 اوقیہ سونا موجود تھا، اس نے آ کر خبر دی، تب راستہ انہوں نے چھوڑا۔ اور جب مدینہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی سے فرمایا کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑا کامیاب سودا کر کے آئے ہو، تمہارا یہ سفر قطعاً گھاٹے کا سفر نہیں ہے۔ مہاجرین کی ہجرت، ان کا مدینہ پہنچنا اور اہل مدینہ کا مہاجرین کا استقبال کرنا، باہم یہ سب شیر و شکر ہو گئے، مل گئے، محبتیں قائم ہو گئی۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے مالوں میں، تجارتوں میں شریک کر لیا، ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کا مہمان نواز بن گیا، اور یوں باہم جب شیر و شکر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحدت دیکھی، یہ محبتیں دیکھی، تو جہاد فرض کر دی۔ اب جہاد کا علم بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان اقوام عالم پر چھا گئے۔
تو یہ سفر ہجرت کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے دونوں جماعتوں کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ ایک کردار مہاجرین کا، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا، اقبال کیا، محبتیں نچھاور کی، کاروبار میں شراکت دے دی، حتیٰ کہ بات یہاں تک تیار ہو گئے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو تم پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اس سے نکاح کر لو۔ جہاد فرض ہو گیا، اور ان دونوں جماعتوں نے مل کر بڑی قوت کے ساتھ جہاد کیا، اور یہ سارا سفر اور یہ سارا بے جانا، یہ سارا کردار اسلام کے غلبے، رفعت اور نشأت کا باعث بن گیا۔ تو چونکہ یہ سفر ہجرت اس کی تمہید تھا، تو امیر المومنین کی یہ بصیرت ہے کہ انہوں نے جو ہمارا کیلنڈر ترتیب دیا، اسی سفر ہجرت کی یادگار کے طور پر، تاکہ ہجرت کا یہ سفر، ہجرت کا یہ عمل اور اس عمل کے نتیجے ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے رہیں، تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جب بھی قوم یا قومیں اس کردار کو بنائیں گی تو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک تیسری جماعت کا ذکر کیا، اور یہ بات عدل اعلان فرما دی کہ میں صرف ان 3 جماعتوں سے راضی ہوں اور کسی سے نہیں۔ ان میں سے 2 جماعتیں آئیں اور گزر گئیں، اور ایک جماعت قیامت تک آتی رہے گی۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ 3 جماعتیں، ایک انصار مدینہ، دوسرا مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یہ 2 جماعتیں، یہ دونوں آئی اور گزر گئے۔ تیسری جماعت والذین تبعوہم بإحسان، جن لوگوں کے احسان ہے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی اچھے طریقے سے، یہ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں جو اس منہج کے پیروکار بن گئے، انصار و مہاجرین کے منہج کے پیروکار بن گئے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو یہ ہے، یہاں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، انصار کا، مہاجرین کا، اور تیسری جماعت جو قیامت تک آتی رہے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے منہج کے پیروکار بن جائیں۔ جب بھی قومیں اس عمل کو دہرائیں گی، مہاجرین کی ہجرت، تب تک اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائے گا، نصرت عطا فرمائے گا، اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آج یہی کردار ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ایک قوم ہجرت کا عمل اختیار کر چکی، اور یہ کشمیری مہاجرین اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو آ سکے وہ آ گئے۔ اصل ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا خطہ بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا اور گھرا ہوا ہے، جن کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو لوگ آ سکے وہ آ چکے۔ مظفر آباد میں ان کے کیمپ موجود ہیں، ان کی خیمہ بستیاں موجود ہیں۔ یہ ہے ایک قوم کا عمل، ہجرت کا عمل، گھر بار چھوڑ دیے، وطن کو خیر بات کہہ دیا، اپنی تجارتیں تج دی، اور جو آ سکے وہ پہنچ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انصار جو یہاں کے باسی ہیں وہ اپنا کیا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ رول اکٹھا ہوتا ہے اور ان 2 قوموں کا ایک اجتماعی عمل اس کا موقع بن جاتا ہے، یقیناً اس پر عمل کرنا، اس کو اپنانا، یہ باعث برکت بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا باعث بھی ہوگا۔ تو ایک قوم اپنی ابتلا میں پوری اتر چکی اور کامیاب ہو چکی، اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہے، اور وہ منتظر ہے ایک انصارانہ رول کہ کہاں ہے مددگار، نصرت کا عمل کرنے والے کہاں ہیں۔
اور جب یہ دونوں قوموں کا کردار جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا، برکتیں، محبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے انصار و مہاجرین کے عمل سے علاقوں کے علاقے فتح ہوئے، کسرا اور قیصر کی کمر توڑ دی گئی اور اسلام کہاں کہاں پہنچ گیا، یہ اسی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی، کس لیے؟ اپنے شہر کو بچانے کے لیے۔ یہ کمزوری کی دلیل تھی کہ ہم میں آنے والوں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، 10,000 کی تعداد ہے ان کی، اور مدینہ چھوٹی سی بستی اس تعداد کے مقابلے میں کیا ہے؟ خندق کی کھودی جا رہی ہے، جو ایک کمزوری کا عمل ہے اور کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی کھدائی کے دوران، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے کدال لے لی اور ایک ضرب لگائی، ایک چمک سے پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ضرب میں نے لگائی ہے، یہ ضرب اس چٹان پر نہیں لگائی، بلکہ والی روم قیصر کی پشت پر لگائی ہے۔ ہارا کا قیصر کیا ہے؟ اسے ایک ہی ضرب سے۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا کہ ہارا کا کسرا، یہ ضرب جو ہے یہ سلطنت فارس کے فرما روا کسرا کی پشت پر لگی ہے۔ اور تیسری ضرب لگائی، فرمایا کہ اس ضرب کے نتیجے میں مجھے مدائن یمن نظر آ گئے، وہ بھی فتح ہوں گے۔ پوچھنے والا پوچھے کہ کس بنیاد پر؟ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، اسلحہ ناکافی ہے، تعداد اتنی کم ہے، شہر کو بچانے کے لیے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، اور بات کسرا اور قیصر کی فتح کی، اور بات کسرا اور قیصر کی فتح کی ہو رہی۔ کسرا بھی گیا، قیصر بھی گیا۔ یہ قیصر اور کسرا دونوں کی حکومتیں الگ الگ اگر دیکھی جائیں، ہندوستان، امریکہ، روس، اس سب کو جمع کرتے ہیں تو ایک کسرا کی حکومت ان سے زیادہ تھی، ایک قیصر کی حکومت ان سے زیادہ تھی۔ اور آپ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے، اور فرمایا کسرا بھی برباد ہو گیا اور قیصر بھی برباد ہو گیا۔ کس بنیاد پر؟ دراصل یہ 2 قوموں کی محبتوں کا نتیجہ تھا۔ انصار و مہاجرین، ان کے زبانوں پر ایک شعر تھا جو بلند آواز سے وہ پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی، اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، آخری سانس تک۔ دیکھ کر ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ یا اللہ عیش اور زندگی تو آخرت کی ہے، یا اللہ انصار کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ کیا ان کی جگانکت ہے، کیا ان کی محبت ہے، کیا ان کی وحدت ہے، اور کیا وحدت کے ساتھ جہاد کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی یہ کردار سامنے آئے گا، اللہ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے موقع پر امتحان لینا تھا، وہ لے لیا۔ صحابہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے، انصار و مہاجرین جمے رہے، ڈٹے رہے، حالانکہ مدینہ پوری طرح خطروں میں گھرا ہوا تھا، مگر صبر و استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالصباحات بالتبور، اللہ نے ہوائیں چلا دی۔ یہ سارے اس کے لشکر ہیں، جب چاہے کسی لشکر کو استعمال کر لے، جس کو چاہے اپنا فوجی بنا لے، اپنے بندوں کی مدد کر دے۔ آپ حیران ہوں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لشکر اختیار کیے۔ ایک لشکر یہ تھا کہ مجاہدین ان پر نیند طاری کر دی، قوم طاری کر دی۔ دونوں جماعتیں صف آ رہا ہیں، سامنے مشرکین مکہ ہیں اور صحابہ سو رہے، صفیں بندھی ہوئی ہیں، جہاد کا تبر بجنے والا ہے اور یہ سو رہے۔ یہ سونا تو غفلت کی علامت ہے، سستی کی علامت ہے، کمی کو ظاہر کرتا ہے، مگر پروردگار نے آج یہ نیند اپنے لشکر کے طور پہ اتاری۔ اس مختصر سی نیند سے صحابہ کو
جو دل کا استقرار ہے وہ حاصل ہو گیا، خوف ظاہر ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی، اور دل میں ایک عجیب سا ثبات آ گیا، اور ادھر مشرکین مکہ کے دل میں روب طاری ہو گیا کہ کیسے نڈر لوگ ہیں، کیسے بہادر لوگ ہیں کہ موت ان کے سامنے کھڑی ہے اور یہ سو رہے۔ یہ تو بہت زیادہ شجاعت کی دلیل ہے، بہت بڑی بہادری کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے لشکر جیسے چاہے استعمال کر لے، حالانکہ نیند کمی اور کوتاہی کی علامت ہے، سستی کا پتھر ہے، مگر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کو اپنی فوج کے طور پہ بنایا، جس سے صحابہ کے دلوں میں ثبات آ گیا اور کفار کے دلوں میں روب داخل ہو گیا۔ یہ تو شیر ہے، یہ تو شجاع اور بہادر ہے کہ موت ان کے سامنے کھڑی ہے اور یہ سو رہے ہیں۔ تو اللہ کے لشکر آج جنگ احزاب میں خالق کائنات نے ہوا چلا دی، مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ڈھیروں سامان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک اجتماعی کردار تھا دو قوموں کا، انصار کا اور مہاجرین کا، اور اللہ رب العزت نے ایسی فتح دی، ایسا روب مشرکین کے دل میں داخل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی مشرکین مکہ سے یہ ان کی بستی میں ہوگی، آج کے بعد انہیں مدینہ آنے کی جرات نہیں ہوگی، ہمارے علاقوں میں جنگ نہیں ہوگی، جو بھی جنگ ہوگی مشرکین مکہ کے علاقوں میں ہوگی، ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، ہم انہیں جو ہے وہ لیں گے۔ اب ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، ان کی قوت اور شوکت ٹوٹ چکی ہے، اب یہ مدینہ کی حکومت کو کبھی پامال کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی جنگ ہوگی مشرکین مکہ کے محلوں میں۔ یہ ان دو قوموں کا کردار ہے، یہی کردار آج دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہجرت سے ہماری تقویم بنتی ہے یہ امیر عمر کی بصیرت ہے، اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو شہید ہوئے اسی محرم کی پہلی تاریخ، 2-3 دن خبر ان پر وار ہوا نماز کی حالت میں، اور 2-3 دن وہ زندہ رہے، اور بالآخر 1 محرم کو شہید ہوئے، انتقال فرمایا۔ ایک عجیب جرنیل امیر المومنین جن کی خدمات سے عالم اسلام محروم ہو گیا، بڑے ان کے درجات تھے، بڑے ان کے فضائل تھے، بڑے ان کے مناقب تھے، بڑے ان کے مناقب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشدہم امر اللہ عمر، اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حق عمر کے دل اور زبان پر لکھ دیا ہے، عمر کے دل میں بھی حق کا سماج ہے اور عمر کی زبان پر بھی ہمیشہ حق جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرے گا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، وہاں سے شیطان ڈر کے بھاگ جائے گا۔ یہ سارے مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں رات سو رہا تھا، مجھے خواب میں ریا یخرج من اصفاری، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی، دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے ٹپک رہی ہے، ناخنوں سے گر رہی ہے، اور کافی سارا دودھ باقی بچ گیا۔ میرے سامنے صحابہ کی جماعت تھی، میں نے دیکھا کہ عمر سامنے موجود ہیں، انہیں بلایا اور بقیہ دودھ ان کو دے دیا، اور وہ سارا دودھ عمر پی گئے۔ صحابہ نے پوچھا ما افضل یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ افضل العلم، اس خواب میں دودھ سے مراد علم ہے۔ من عمر بن خطاب کو منفرد شخصیت ہے جن کو ایک علمی مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ایک اور خواب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے بدن پر قمیضیں ہیں، فرمایا کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض ناف تک تھی، کسی کی قمیض گھٹنوں تک تھی، اور اچانک عمر وہاں سے پر قمیضیں ہیں، فرمایا کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض ناف تک تھی، کسی کی قمیض گھٹنوں تک تھی، اور اچانک عمر وہاں سے گزرے، ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ زمین سے گھسٹ رہی تھی،
زمین سے مس ہو رہی تھی. صحابہ نے مجھے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ افضل الدین، اس خواب میں قمیص سے مراد اللہ کا دین ہے. مانا عمر وہ شخصیت ہے جن کی دینداری سب سے زیادہ اور دینی قوت سب سے زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر عمرو بن عاص کو ایک جہادی قافلے کا امیر مقرر کر دیا. اس قافلے ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے. عمرو بن عاص سمجھے کہ اللہ کے نبی کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میرا بڑا اونچا مقام ہے، تو کیوں نہ آج ایک تاریخی فیصلہ کروا دوں. اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے، پیار کس سے ہے؟ سمجھے کہ میرا نام ہی آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے ہے. پوچھا کہ من الرجال، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے ہے. پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد کس سے ہے؟ فرمایا کہ ثم عمر، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے. پھر عمر کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے پیچھے آ جائے. تو یہ ان کے مناقب کا حصہ ہے. جب معراج کے موقع پر آپ نے جنت کی سیر کی، فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا عالی شان محل، اور طبیعت لچائی کے اندر سے دیکھا، اور یہ خواہش پیدا ہوئی کاش یہ محل من قریش، یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے. فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں، میں بھی قریشی ہوں. فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. پوچھا کہ اندر سے دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کہ دیکھ لو. عمر میں اندر داخل ہوا تو سب نے تمہاری حور کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی. تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، عمر کی غیرت، اور میں وہاں سے باہر نکل آیا. عمر بن خطاب زاروں کے دار رو دیے، علیہ کا غار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میں غیرت کروں گا، آپ پر غیرت کروں گا. تو یہ سیدنا عمر بن خطاب کے مناظر جن کو سال کے اس پہلے جو ہے وہ دن شہادت کی موت سے ہمکنار کیا گیا. یوں اسلام کا آغاز ایک بڑے المی سے ہوا، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا، بڑے المی سے ہوا، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اور خود کفار اور انگریزوں اہل یورپ کی رائے ہے اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام قائم ہو جاتا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا. 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کیا، مگر تواضع، انکساری اور کوئی ریاکاری نہیں. ایک دن تشریف فرما تھے، کچھ ساتھی بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور منبر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگوں سنو، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو کسی قبیلے کی بکریاں چرایا کرتی تھی اور اس کو رات کو مٹھی بھر کھجوریں اجرت کی ملتی تھی. میں اس عورت کا بیٹا ہوں. ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ ضرورت یہ تھی کہ جب میں نیچے بیٹھا ہوا تھا شیطان مجھ پر وار کر رہا تھا. عمر تم بڑے آدمی ہیں، عمر تم نے کیسر کی کمر توڑ دی، عمر تم نے کسرا کی کمر توڑ دی، عمر تم نے لاکھوں مربع میل علاقے کو فتح کر دیا، عمر تم یہ، عمر تم وہ. تو کہا کہ میں نے سوچا کہ عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دیں کہ عمر کی یہ اوقات ہے. اس عورت کا بیٹا ہوں جو مٹھی پر کھجوروں کے عوض کسی قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ عظیم انسان. تو اس اسلامی مہینے کا آغاز اس المناک ایک قصے اور واقعے سے ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، بڑا ہی المناک واقعہ 10 محرم کا، جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اہل بیت کو، آل بیت کو بڑی دردناک، جو ایک موت سے بیت کو، آل بیت کو بڑی دردناک، جو ایک موت سے جو ہے وہ ہمکنار کیا گیا. بڑی ایک تکلیف دہ ایک ابتلاء کی آزمائش تھی. صدموں سے جو ہے وہ امت کو دوچار کیا گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز اور ایمان کی علامت ہے. اس بندے کا ایمان قابل قبول نہیں جب تک وہ پیارے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت نہ کرے. اور یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی بھی تھی
جب آپ نے ایک سفر سے لوٹتے ہوئے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور پھر فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ دو بھاری امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ثقل، ایک ثقل کتاب و سنت کا ہے، یہ میری امانت ہے، بوجھل امانت، اس کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ دوسرا ثقل جو ہے وہ میرے اہل بیت کا ہے، ان سے محبت، ان سے تعلق میری محبت ہے، اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ تقریباً آدھا دین تمہیں میرے اہل بیت کے ذریعے ملے گا، اور اگر ان سے عداوت کرو گے تو وہ دین کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ ان کی دشمنی اگر ہوگی تو وہ دین کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ مثال کے طور پر میں نے سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اکیلے ان کی ذات سے نبی علیہ السلام سے 2000 حدیثیں بڑھ گئی، 2000 احادیث کی راویہ، اور ان میں بیشتر احادیث وہ ہیں جن میں گھر کے امور کا ذکر ہے، جن میں کمرے کے امور کا ذکر ہے، جن میں بعض ایسے امور کا ذکر ہے جو لحاظ کے اندر ہوتے ہیں، جو شوہر اور بیوی کے خاص تعلقات ہوتے ہیں، تاکہ پیارے پیغمبر کی پوری زندگی رہتی دنیا کو ایک شفاف آئینے کی طرح لوگوں تک پہنچے اور لوگوں پر واضح ہو۔ تو اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو یہ حدیث کہاں سے تمہیں ملے گی؟ یہ دین تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو یقیناً کی محبت جزو ایمان ہے، علامت ایمان ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر نے یہ ترغیب اور تلقین فرمائی، لیکن یہ اسلامی سال کا آغاز اس افسوسناک واقعے سے ہوا۔ یہ دکھ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن آج کے دن کرنا کیا چاہیے؟ وہی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عاشوراء تکفر السنۃ الماضیہ، یہ 10 محرم کا روزہ رکھو، یوم عاشوراء ہے، عاشور عشر سے ماخوذ ہے، عشر کا معنی 10، ہر 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جا سکتا ہے، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جا سکتا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ یوم عاشور، فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ جو ہے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مگر یہ روزہ اس واقعے سے منسلک نہیں ہے، واقعہ کربلا سے، واقعہ کربلا تو بعد میں پیش آئے، اور یہ روزہ پہلے سے مقرر ہے۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ دراصل اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھوایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا آج کا دن یوم عظیم ہے، بہت بڑا دن ہے، ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، آج کا دن ایک طاغوت کی بربادی اور اس کی قوم کی بربادی کا دن ہے۔ فرعون اور قوم فرعون غرق ہو گئی، اور ایک نبی اس کی قوم کی آزادی کا دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور فرعون اور اس کی قوم کو بربادی ملی، تو ہم نصومہ شکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، موسیٰ سے ہمیں زیادہ تعلق ہے، ہم زیادہ اس محبت اور تعلق حقدار ہیں، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو موحد تھے، سید الموحدین تھے، اور تم مشرک ہو۔ ہم موحد ہیں، اس توحید کے ناطے، اس عقیدے کے رشتے سے موسیٰ سے ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہے، یہ روزہ ہم رکھیں گے۔ تم تو وہ لوگ ہو جو نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں پر آستانے بنا لیے، قبہ بنا لیے، عمارتیں بنا لی، اللہ کے قبہ بنا لیے، عمارتیں بنا لی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے چند لمحے قبل بدعا فرمائی تھی کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو برباد کر دے، ان پر لعنتیں برسا جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا دی، قبے بنا لیے، آستانے تعمیر کر دیے، ان پر لعنتیں فرمائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا عَلَى النَّارِ، کہ تم لوگ سابق قوموں کی ہو بہو پیروی کرو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی،
جو کردار وہ کر گئے، جو عمل وہ کر گئے، تم بھی ہو بہو کو اپناؤ گے۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی یہودی نے یا کسی عیسائی نے چوک اور چوراہے پر کھڑا ہو کر اپنی ماں سے نکاح کیا ہو تو اس امت میں ایک فرق، تو ان کا یہ کردار ہمارے سامنے آ گیا۔ نبیوں اور صالحین کی قبروں پر قبے بنا لیے، آستانے بنا لیے۔ آج پاکستان کو دیکھو، ایک ایک علاقے کو کھنگالو، یہ آستانے موجود نہیں ہیں، یہ قبے موجود نہیں ہیں، یہ بنانے والے کون ہیں؟ آج پاکستان میں یہود و نصارہ کے منہج کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر خبر دے گئے کہ تم ان کی ہو بہو پیروی کرو گے۔ انہوں نے تو صالحین اور انبیاء کی قبروں کا انتخاب کیا۔ یہاں قبے اور آستانے ایسے لوگوں کی قبروں پر بنے ہوئے ہیں جو پوری زندگی بھنگ اور چرس کے نشے میں دھت رہے، لباس سے عاری رہے، لباس سے بیگانہ رہے، کوئی کتوں کی سرکار، کوئی کبوں کی سرکار، کوئی بلیوں کی سرکار، چاروں طرف غلاظتوں میں پھیر، نجاستیں، غلاظتیں اور پلیدیاں۔ جب وہ مرے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ ہم تو یہود و نصارہ، انہوں نے کم از کم انبیاء کی قبروں کا انتخاب کیا، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قوم لعنت اور بربادی کی مستحق ہے۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو اصل چیز یہی ہے، یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی آزادی، بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون کی بربادی پر یہ وعدہ رکھا۔ مانا آزادی ایک نعمت ہے، ہمیں بھی حاصل ہوئی پاکستان کی صورت میں۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، توحید کی اقامت اور سنت کی اقامت کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ اس آزادی کی نعمت کا شکریہ اسی طریقے سے ادا ہوگا۔ باقی جھنڈیاں لہرانا ایک ظاہری محبت کا ذریعہ ہے، مگر حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی شکل میں ہوگی۔ تو یہ ایک ظاہری محبت کا ذریعہ ہے، مگر حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی شکل میں ہوگی۔ تو یہ 10 محرم کا روزہ مشروع ہے، بڑا اس کا اجر ہے، اور حرمت والا پورا یہ مہینہ محرم کا نیکیوں کا مہینہ ہے اور گناہوں سے اجتناب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرما دیا۔ تو سال کا آغاز استقامت کے ساتھ کیجیے، توحید کی محبت کے ساتھ کیجیے، اللہ اور کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کیجیے، تاکہ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ اسی استقامت اور اطاعت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور اگر آغاز ہی غلط ہو، بسم اللہ ہی غلط ہو، تو آگے امور کیسے سنوریں گے؟ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، داخلی سازشیں بھی ہیں، خارجی سازشیں بھی ہیں، ہم ان کا شکار ہیں۔ بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے در ہو، تاکہ وہ راضی ہو جائے اور وہ راضی ہو کر ہمارے سارے معاملے سنوار دیں۔ اور آج تقریباً نخارہ جنگ جو ہے بچ چکا ہے، اس کی ہم تیاری کریں اسی اطاعت کی صورت میں اور توحید کے استحکام کی صورت میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کی صورت میں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو مضبوط فرما دے، اللہ کفار کے حوصلے پست فرما دے، جو ان کی تدبیریں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کیمپوں میں لوٹا کر ان کی تدبیروں کو ان کی اپنی بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرمائے، جہاں بھی موحدین اساکر موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ سارا عمل جو ہے دشمن پر غلبے اور کامیابی اور منتج ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔